الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے، اور شاید یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ قیام پاکستان ایک ایسے ہی دن معرض وجود میں آیا تھا کہ جس دن رمضان کی 27 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا۔ پاکستان ویسے تو دنیا کے نقشے پر ایک ملکوں میں سے ایک ملک ہے، لیکن ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس برکت والی رات کو عطا فرمائی، اور اسی رات کو نصف شب پر وہ اعلان ہوا تھا پاکستان کے بننے کا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اسلامی ملک ہے اور اس کے نام کے اندر اسلام ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان سب کے نام میں اسلام نہیں ہے۔ افغانستان میں امارہ اسلامیہ افغانستان قائم ہوئی تھی، جسے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پاش کیا اور اس کا وجود ختم کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کا وجود بھی دین کے دشمنوں کو اور ہندوؤں کو بری طرح کھل رہا ہے، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ اس کے وجود کو ختم کرے۔ ہندوستان میں اسلام کا پہلا تعارف دور تابعین میں ہوا، جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ میں آ کر ایک حکومت قائم کی، اور اس کی وجہ بھی شاید نوجوانوں کو معلوم نہ ہو، بزرگوں کو تو معلوم ہے کہ یہاں پر راجہ داہر ایک ہندو راجہ حکمران تھا، اور ایک جہاز لوٹا گیا اور اس میں ایک مسلمان خاتون نے فریاد دی کہ امیر المومنین کیا کر رہا ہے کہ وہ ہماری مدد کو نہیں پہنچ رہا، اس کی ذمہ داری ہے۔ حجاج بن یوسف اگرچہ ایک بدنام حکمران تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھا اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا فوج دے کر، اور انہوں نے یہاں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ میں ایک حکومت قائم کی، اسلامی اصولوں کے مطابق جو غیر مسلم سے ان سے جزیہ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں واپس جانا پڑا
اور تاریخ میں ایک منفرد واقعہ پیش آیا کہ ہندوؤں سے جو جزیہ لیا گیا تھا، جو ٹیکس وصول کیا گیا تھا ان کی سیکیورٹی کا، وہ واپس کیا گیا۔ اسلام کا دوسرا تعارف ہندوستان میں صوفیاء کرام کے ذریعے سے ہوا۔ یہ بزرگان دین اپنے اپنے مرشد کے حکم پر آئے اور انہوں نے آ کر کسی مقام پر ڈیرا لگایا اور وہاں دین کی ایک شمع روشن کی۔ یہ لوگ جو ہے تھے للہیت میں، یعنی اللہ والا کہتے ہیں نا ہم، اسی کو عربی میں کہتے ہیں للہیت۔ وہ واقعتاً اللہ والے تھے، بے لوث لوگ تھے، اور دنیا کی محبت سے ان کے دل خالی تھے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس نے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے والدین کو، آباء و اجداد کو امپریس کیا، اور وہ ہندو مذہب چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کو شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان کر اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے کہ اسلام کی قبولیت کی اصل شرط جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تعلق ہے، آج بھی دنیا کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے، نام کچھ اور ہو، عقائد میں کوئی شرک بھی ہو، اور بھی بہت سی خرافات اس میں آئی ہوں، لیکن بہرحال اس ایک بڑی ہستی کو ماننا یہ آج بھی دنیا کے اندر مروج ہے ایک کثیر تعداد میں۔ لیکن دائرہ اسلام میں کوئی شخص اس وقت داخل ہوتا ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان کر ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو آخری ہدایت تسلیم کر لیتا ہے۔ تو ہم میں سے اکثریت جو ہوگی، بلکہ بہت بڑی اکثریت انہی لوگوں کی ہوگی کہ جو ہندوؤں اور سکھوں کی اولاد ہیں۔ سکھ مت جو ہے، سکھ مذہب جو ہے، یہ بھی کوئی علیحدہ مذہب نہیں ہے۔ جب بڑی تیزی سے ہندو مسلمان ہونا شروع ہوئے تو ہندوؤں کو تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا مذہب بھی ختم ہو جائے۔ جب ان کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے، تجزیہ کیا، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاید ہم جو بتوں کو پوجتے ہیں اس سے لوگوں کو نفرت ہوئی ہے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ہندو مذہب نے اپنا ایک توحیدی ورژن نکالا، اور وہ توحیدی ورژن جو تھا وہ سکھ مذہب تھا۔ اگر آپ بھارتی پنجاب کا کوئی چینل جو ہے اسے ٹی وی پر دیکھیں، یا ان کی فلمیں جو ہیں وہ عام آپ کو سفر کے دوران دیکھنی پڑتی ہیں پنجابی فلمیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو وہ رب ہی کہتے ہیں، جو قرآن مجید کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، رب دی اے گل، رب نو جو منظور۔ تو انہوں نے اسلام کی آمیزش بھی کی اس میں، اور توحید جو ہے وہ انٹروڈیوس کی۔ سکھ لوگ جو ہیں یہ شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک انتظام ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بہرحال اسلام یہاں پر پھیلا صوفیاء کرام کی محنت سے، اور صوفیاء کرام کی اس محنت میں سب سے بڑا عنصر جو تھا وہ للہیت کا تھا کہ وہ دنیا کے کتے نہیں تھے۔ اس کے مقابلے میں ہندو جو بنیا مشہور ہے، وہ دنیا پرستی میں اور پیسے کے پیچھے جان دینے والا ایک کردار ہے، لیکن ہندوؤں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمارے جیسا گوشت پوست رکھتا ہے، لیکن یہ دنیا کا کتا نہیں ہے۔ جب بادشاہ وقت یا کسی علاقے کا کوئی نواب کسی صوفی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جاتے ہوئے اس نے اشرفیوں کی تھیلی پیش کر دی، تو اس صوفی بزرگ نے وہ تھیلی اس کے منہ پر دے ماری کہ رکھو اس کو اپنے پاس۔ اور ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک بادشاہ نے، ہندوستان کے بادشاہ نے، پورے انڈیا کا بادشاہ،
اس نے اجازت مانگی کسی صوفی بزرگ سے، غالباً یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں ملاقات کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں ہے. اس نے پیغام بھیجا کہ آپ نے کون سے دربان بٹھائے ہوئے ہیں ہماری طرح، تو میں ویسے ہی حاضر ہو جاؤں گا. تو جواب سنیے گا، یہ بادشاہ وقت کو بھری محفل میں جواب دے رہے ہیں کہ فقیر اپنے گھر کے 2 دروازے رکھتا ہے، کتے اگر ایک طرف سے داخل ہوں تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. یہ جو جرأت تھی، اس نے لوگوں کو امپریس کیا، اور ہمارے آباء و اجداد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. باقی رہا یہ معاملہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. صوفیاء کرام بھی خطا سے معصوم نہیں تھے، پاک نہیں تھے. ان کی تعلیمات میں بھی آپ کہیں کوئی انگلی رکھ سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ خلاف اسلام ہے. ان کی بعض پریکٹسز جو ہیں، جو انہوں نے اختیار کی خلوص کے ساتھ اس ہندو معاشرے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، قوالی کا نظام انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اس سے انہوں نے کوئی ذاتی کمائی نہیں کی. یعنی ہمیں یہ چیزیں اس لیے لگتی ہیں کہ یہ دکانداریاں ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ان کے پیروکاروں کے دربار ہیں وہ دکانداریاں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن صوفیاء کرام نے جو ساری محنت کی وہ اللہ کے لیے کی، اور اس میں ان کا کوئی دنیاوی منفعت اس کے پیش نظر نہیں تھی. باقی رہے یہ معاملہ کہ وہ سب ہمارے محسن تھے، ہم ان کی محنت کی بدولت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کیا ان کے ذریعے سے، تو ہمیں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان کے لیے مقصد کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو بھی ان سے غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. تیسری جو ڈائریکشن ہے جس سے اسلام کی آمد ہوئی وہ ویسٹ تھی کہ افغانستان سے حملے ہوئے، مسلمان بادشاہوں نے، مسلمان سلاطین نے حملے کیے، اور کرتے کرتے جو پہلے تھے انہوں نے تو خاص طور پر سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، وہ تو آئے اور سومناتھ کا مندر توڑا، واپس چلے گئے. اس کے بعد پھر آئے اور اپنا جو مقصد تھا، جس ٹارگٹ پر آئے تھے، واپس چلے گئے. لیکن رفتہ رفتہ مسلمانوں کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی. لیکن ان مسلمان سلاطین نے ان جنرل، سوائے چند ایک ایکسیپشن کے، اسلام کی ترویج اور تبلیغ کا کوئی کام نہیں کیا. وہ تبلیغ کا کام جو ہے وہ صوفیہ کے ذریعے سے ہوا. لیکن مسلمان سلاطین کے آنے سے فائدہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر اسلام کا عدل کا نظام قائم ہوا. قاضی آئے، مفتی آئے سلاطین کے ساتھ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو عدل کا ایک نظام دیا تھا وہ قائم ہوا. اور بہت سے بادشاہوں کے بارے میں آپ کے علم میں آئے گا اگر آپ تاریخ پڑھیں گے کہ انہوں نے بہرحال اپنے دروازے جو تھے وہ سائلین کے لیے کھلے رکھے. سب کے سب نے نہیں، لیکن بہت سو نے. اور ہر شخص کو انصاف تک، عدل تک ایکسیس جو ہے وہ بڑی آسانی سے حاصل تھی. یہ چیز جو ہے یہ بھی متاثر کر رہی تھی. لیکن جو ہی یہ احساس ہوا کہ یہ چیزیں متاثر کر رہی ہیں تو پھر اسلام کے ساتھ سازشوں کا بھی آغاز ہو گیا. ہندوستان میں یعنی مسلمانوں کی بڑی حکومت جو ہے وہ مغلیہ دور میں قائم ہوئی. سب سے پہلے بابر آیا، پھر اس کا بیٹا ہمایوں آیا، لیکن وہ کوئی زیادہ اہل نہیں تھا. پھر ایک اور مسلمان حکمران شیر شاہ سوری نے اس سے حکومت چھینی، اور اس نے بے حد خدمت کی عوام کی. یہ جی ٹی روڈ جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہ اسی کی بنائی ہوئی ہے. پھر یہ کہ ڈاک کا نظام قائم کیا. یعنی بہت زوردار حکمران اور عوام کا خادم شیر شاہ سوری تھا. اس کے بعد بہرحال پھر ہمایوں پاور میں آ گیا، اور ہمایوں کا بیٹا تھا جلال الدین اکبر. اس کو بہت ینگ ایج میں حکومت مل گئی. بعض
یعنی روایات کے مطابق تو یہ صرف 8 سال کا تھا کہ یہ بادشاہ بن گیا، لیکن اب ظاہر ہے کہ جو نظام حکومت چلانے والے تھے وہ ہندو تھے، اس کے سارے مشیر وزیر جتنے بھی تھے کام کرنے والے، اور انہوں نے بھرپور جو ہے وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، اور پھر اکبر ہی کے دور میں ایک نیا دین وجود میں آیا، اسلام کا ایک نیا ورژن، اسے دین اکبری بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام جو تھا وہ دین الہی تھا۔ دین الہی جو ہے اس کو آپ غور سے اگر تجزیہ کریں گے اس کا، تو یہ دین اللہ کے مقابلے میں ہے۔ دین اللہ اللہ کا دین، دین الہی میرے خدا کا دین۔ اور یہ بڑی کلیور موو تھی کہ ہر شخص سمجھے کہ یہ میرا دین ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کسی درجے میں ہمیشہ رہا ہے، تو ہندو بھی نام کچھ اور رکھ کر، رام کہہ کر، کچھ اور کہہ کر وہ پکارتا اللہ تعالیٰ کو تھا، مسلمان اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کو پکارتے تھے، سکھ ہوں اور عیسائی ہوں، وہ سب کے سب جو تھے وہ بہرحال ان کا خدا تو تھا، ہر سمجھتا تھا ہر شخص کے میرے خدا کا دین۔ اصل کام جو اس نے کیا تھا، بڑی شرارت جو اس میں تھی وہ کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام میں سے نکال دیا تھا۔ اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ وقتاً فوقتاً آتی رہی ہے لوگوں کو، کہ جن کو بھی کھپت سوار ہوتا ہے وحدت کا، تو وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ کر دیا جائے، ایسا کیوں نہ کر دیا جائے، اور بالعموم اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہاں سے تو بالکل نکال ہی دیا گیا، یعنی وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں، اللہ بڑا عظیم ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، اس کی تسبیح ہونی چاہیے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود چونکہ ایک لائن کھینچ دیتا ہے اللہ کے ماننے والوں کے اندر ہی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے وہ سب کے سب کافر ہیں۔ اب اکبر کی رعایا کی عظیم اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی، لیکن اکبر مسلمان تھا، خواہ نام کا ہی مسلمان صحیح لیکن تھا تو مسلمان، تو وہ جو اسے پرابلم پیش آ رہی تھی اپنی حکومت کرنے میں، اس کو انہوں نے سموتھ کرنے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو، ثانی کے معنی دوسرا، مجدد الف ثانی یعنی پہلا 1000 سال میں سارے مجدد جو تھے وہ عرب ورلڈ میں آئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر یعنی 11ویں صدی کے مجدد جو تھے وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی تھے، اور انہوں نے بہت زبردست کام کیا۔ انہوں نے جو جہانگیر کے ظاہر وہ مر گیا، اکبر مر گیا، اب جہانگیر جو ہے وہ ان پار ہے، تو جہانگیر کے جو سب کے سب نواب اور وزراء تھے ان کو انہوں نے خطوط لکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور اسلام میں آپ کا مقام، سنت کی اہمیت، سنت کا اتباع، اس پر زور دیا۔ یہ جو مکتوبات کہلاتے ہیں ان کے حضرت مجدد کے، وہ اصل میں جہانگیر کے وزراء اور جو مختلف نواب تھے علاقوں کے، ان کو لکھے ہوئے خطوط ہیں، جس کا بہرحال کا نتیجہ نکلا کہ دوبارہ وہ دین اکبری جو تھا وہ دفن ہو گیا، اور دوبارہ اثر نو اسلام جو ہے وہ ہندوستان کے اندر سرکاری سطح پر رائج ہوا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے حضرت مجدد کو بہت خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اور پھر اگلا شعر جو ہے وہ ہے اصل، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو جو سرمایہ ملت جو تھا وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جو نکال دیا گیا تھا
ان کو دوبارہ جو ہے وہ اندر لے کے آئے، اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور ہمیں اپنے ان بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنی دعاؤں کے اندر بھی، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ سب انسان تھے، غیر نبی تھے، تو ان سے جو کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبروں کو منور کرے۔ یہ سب کے سب ہمارے محسن ہیں۔ مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی تو اس کے بعد انگریز آ گیا، لیکن جاتے جاتے مغلیہ سلطنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنا بندہ بھیجا جو اورنگزیب عالمگیر تھا۔ تقریباً 50 سال ان کی حکومت ہے۔ ان کا دور جو ہے وہ مرہٹوں کے ساتھ لڑتے ہوئے گزرا ہے، اور ٹیپو سلطان بھی مرہٹوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ یہ مرہٹا طاقت جو تھی یہ جنوبی ہند سے اٹھی تھی، اور اس کا ملیٹنٹ طاقت تھی، اور اس کا مقصد جو تھا وہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی جو ہے مرہٹوں سے لڑتے ہوئے گزری ہے، اور ٹیپو سلطان بھی یعنی مرہٹوں سے لڑتے ہوئے بنیادی طور پر شہید ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بندوبست کیا اسلام کو بچانے کا، کہ ایسی ایسی شخصیتیں پیدا کی کہ جنہوں نے بہرحال اپنا سب کچھ لگا کر اپنی ساری قوت کو بروئے کار لا کر مرہٹا طاقت کو روکا۔ پھر مرہٹا طاقت جب بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی تو ادھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی شخصیت ہیں ہندوستان کی، بلکہ مسلم ورلڈ کی، ایک بہت جامع شخصیت۔ وہ محدث بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، وہ صوفی بھی تھے، اور وہ عالم بھی تھے۔ انہیں بہت ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے افغانستان کے حاکم احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا کہ تم آؤ، ہندوستان میں اسلام کو خطرہ ہے۔ تو احمد شاہ ابدالی آیا ہے، پھر اس نے آ کر مرہٹوں کو شکست دی ہے۔ اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد ہوئی کہ ایک کمک جو آ رہی تھی مرہٹوں کی، وہ تھوڑا سا راستہ بھول گئی اور وہ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ لگ گئی، اور وہ سارا کی ساری جو ہیلپ تھی پیچھے سے جو سپلائی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ آ گئی، اور اس سے وہ کامیاب ہوا اور اس نے مرہٹوں کو شکست دی، اور یوں وہ قوت جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ مغلیہ سلطنت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوئی، اور اس وقت انگریز نے اپنے پاؤں جو ہے وہ جما لیے۔ اور انگریز کیسے آیا؟ انگریز آیا تھا تجارت کے بہانے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی، بلکہ ایک انگریز ڈاکٹر تھا جس نے مغل بادشاہ کا علاج کیا۔ وہ بیمار تھا بہت زیادہ، تو بادشاہانہ جو انداز ہوتا ہے کہ کیا مانگتے ہو، تو اس نے کہا کہ جی آپ ہماری ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر کاروبار کی اجازت دے دیں۔ تو بظاہر تو وہ وہاں پر سامان لے کے آئے، سامان تجارت، لیکن انہی پیکٹس کے اندر بھر کر وہ اسلحہ بھی لے آئے، اور انہوں نے ایک ایسا وقت آیا کہ انہوں نے وہ بندوقیں تان لیں مسلمانوں کے خلاف۔ یعنی سب سے پہلے بنگال میں جو تھا ایک نواب سراج الدولہ، اس کو شکست دی، پھر ہوتے 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 وہ پورے انڈیا پر قابض ہو گئے۔ 1857 میں مسلمانوں نے کوشش کی انگریز کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، جنگ آزادی اسے کہا جاتا ہے۔ انگریز اسے غدر سے تعبیر کرتا ہے کہ بغاوت تھی، اور اس میں یعنی ایک دوسری عجیب بات ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا وہ صوفیہ کے ذریعے سے پھیلا، جو اصلی صوفیہ تھے، لیکن اسلام کو سب سے بڑا سٹ بیک جو ہے وہ بھی انہی صوفیہ کی اولادوں سے ہوا، کہ ان جو گدی نشین تھے مختلف، انہوں نے انگریز کی مدد کی، اور مختلف جو انگریز کے باغی اور اسلام کے لڑنے والے مجاہدین تھے انہوں نے ان کو پکڑوایا اور انگریز کے حوالے کیا، جس پر انگریز نے ان کو جاگیریں دی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سب گدیاں ہیں، یہ ہمارے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہوں،
یا یہ محمود قریشی ہوں اور یہ عابدہ حسین فیملی ہو، یہ سب کے سب کون لوگ ہیں کہ انہوں نے انگریز کی مدد کی اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بڑے قدم اٹھائے، جس پر انگریز نے انعام کے طور پر ان کو بڑی بڑی جاگیریں دی۔ آپ نے نام سنا ہوگا جنگ سے آگے ایک جگہ 18 ہزاری۔ یہ 18 ہزاری کیا ہے؟ 18,000 مربع جو ہے وہ اس کو الاٹ کر دیے تھے یعنی انعام کے طور پر انگریز نے، اور اسی طرح ہزاروں مربع زمینیں جو ہیں مختلف لوگوں کو الاٹ کی، اور ایک بہت بڑا جاگیرداری نظام جو ہے وہ ہندوستان کے اندر رائج ہوا ان کے اس قدم کی وجہ سے۔ تو جن بڑوں نے یہاں پر اسلام کو انٹروڈیوس کروایا اور ہمارے آباء و اجداد کو مسلمان کیا، ان کی اولادیں جب وہی چیز، تو ان کا اصل کام کیا تھا؟ للہیت، دنیا سے بے رغبتی، اور جب دنیا سے رغبت آ گئی ان کی اولاد کے اندر، للہیت چلی گئی، نکل گئی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں سے غداری کی، ان کے خلاف جو ہے وہ انگریز کی سازش میں شریک ہوئے۔ اب ظاہر ہے انگریز نے تو اس کو الاٹ کرنا ہی تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ لاہور کا جو اکثر حصہ ہے وہ قزلباش خاندان کو جاگیر کے طور پر انگریز نے دیا ہوا ہے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر جو ہے یہ بھی یعنی ان کی ملکیت ہے، اور بہت سا لاہور کا جو سینٹرل لاہور کا علاقہ ہے بہت قیمتی، وہ ان کو انعام میں ملا ہوا ہے۔ تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ انگریز کی وفاداری اور مسلمانوں کی غداری کے انعامات ہیں۔ بہرحال 1857 کے بعد یہاں پر انگریز جو ہے اس نے پوری طرح پنجے جما لیے، اور مسلمانوں کی ساری تحریکیں جو ہیں ایک دفعہ دب گئیں۔ اب مسلمان اس کے بعد انڈر گراؤنڈ تو کچھ کرتے رہے، ریشمی رومال کی تحریکیں چلی علماء کی طرف سے، یعنی ظاہر ہے کہ ویسے کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں تھا، تو ریشمی رومال جو ہوتے تھے ان پر یعنی عام علماء کے کندھے پر رومال ہوتا ہے، جیسے ہمارے حافظ صاحب کا رومال پڑا ہوا ہے، تو اسی رومال کے اوپر جو ہے وہ میسج لکھ کر وہ بھیجتے تھے۔ لیکن یہ بھی تحریک پکڑی گئی، اور اس میں ہمارے بہت سے علماء جو ہے وہ گرفتار ہوئے اور ان کو کالا پانی بھیجا گیا۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ہندو تھا اس کے لیے تو انگریز جو تھا وہ چینج آف ماسٹر تھا، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے، اب وہ انگریز کے محکوم ہو گئے، لہٰذا ہندو نے تو بہت جلد انگریز کو اپنا آقا تسلیم کر لیا اور اس کی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن مسلمانوں نے اس کو خاصا ریزسٹ کیا۔ سر سید احمد خان مرحوم نے بہرحال ایک آگے قدم بڑھایا اور مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ اب محکوم تو ہم ہیں ہی، لیکن اگر ہم انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم ہندوؤں کے غلام ہو جائیں گے، لہٰذا ہمیں بھی اٹھنا چاہیے۔ بہرحال دو پیرلل تحریکیں چلتی رہیں۔ جو علماء دیوبند تھے انہوں نے تو بائیکاٹ کیا انگریزی تعلیم کا، اور انہوں نے مدارس کے اندر بیٹھ کر، سب سے بڑا ان کا مرکز جو تھا دارالعلوم دیوبند تھا، وہاں سے پھر انہوں نے جہاں علماء نکالے تو اس انسٹرکشن کے ساتھ نکالے کہ تم جا کر مسجدیں سنبھال لو، اور ایسے آپ کو سینکڑوں علماء ملیں گے کہ جنہوں نے کوئی مسجد سنبھالی اور پھر 40 سال 50 سال 60 سال اسی مسجد میں رہے، اور وہیں پر ان تک کا انتقال ہوا۔ کہ مولانا شمس الرحمن افغانی رحمہ اللہ، جن کے ہاتھوں میری بنیادی تربیت ہوئی جب میں 8ویں جماعت میں تھا اور پھر FSC تک، ان کے خطبات سن کر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو وہ سن 1959 میں آئے تھے دیوبند سے دورہ حدیث کر کے، اور 89 میں 89 میں ان کا انتقال ہوا اسی مسجد کے اندر۔ یہ کیا تھا؟ ایک مشن تھا، اور اللہ اور یعنی اوپر کام کیا ہوتا؟ انگریز اپنا کام کر رہا تھا، حکومت کر رہا تھا، اور جو لوگ سر سید احمد خان کے ہم خیال ہو کر جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی وہ انگریز کی ملازمت کر رہے تھے، لیکن بڑے غیر محسوس طریقے سے ان لوگوں نے اسلام کے نام کو زندہ رکھا۔ یعنی پہلے علماء دیوبند آئے، پھر دوسرے بھی ساتھ ان میں آ کے شامل ہوئے۔ مسجد سنبھالی تو اس کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے کوئی اپنا کام نہیں کیا، پروفیشن کوئی اور اختیار نہیں کیا، لوگوں کی باتیں سنی کہ یہ جمعرات کی روٹیاں کھانے والے ہیں اور لوگوں کی روٹیاں اکٹھی کر کے یہ کھاتے ہیں، کام نہیں کرتے اپنا، لیکن بہترین کام انہوں نے جو کیا، جس کو لوگوں نے نظر انداز کیا،
وہ کیا تھا کہ انہوں نے مساجد آباد کی، بر وقت اذان دی، بر وقت پانچوں نمازیں پڑھائیں، اور بچوں کو فری ناظرہ پڑھایا، اور جو آگے بڑھا، جو ہمت والا تھا، اس نے فری حفظ کروایا۔ اب جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو تعلیم کتنی مہنگی ہو جا رہی ہے، لیکن اب بھی دارالعلوم کی تعلیم جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فری ہے۔ تو یہ کام بڑے سٹل طریقے سے ہوا، یعنی ہم نے تو دین کو چھوڑا ہی تھا، اگر یہ علماء جو مدارس سے فارغ ہو کے آئے تھے یہ بھی دین کو چھوڑ دیتے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی شاید یاد نہ ہوتا اور ہم دائرہ اسلام سے نکل چکے ہوتے۔ تو ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، یہ ہمارے سب محسن ہیں کہ انہوں نے مساجد آباد کی، بڑی قلیل تنخواہیں تو تھی نہیں غالباً، بس روٹیاں جو ہیں وہ جو گھر گھر پھر کر مسلمانوں کے گھروں سے لیتے تھے، اور چندے جو مسلمان کرتے تھے انہی پر ان کا گزارا تھا، لیکن انگریز کی نوکری انہوں نے نہیں کی۔ اور ایسے ایسے غیور لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو کوئی وظیفہ ان کو حکومت کی طرف سے ملتا تھا، جب انگریز نے ٹیک اوور کیا تو انگریز نے وہ وظائف جاری رکھے۔ اب کسی آدمی کے پاس ڈاکیہ لے کر آیا منی آرڈر ان کے وظیفے کا، تو انہوں نے اس پر جو اسلامی مہینے کی تاریخ تھی وہ لکھی، تو ڈاکیے نے کہا کہ نہیں جی اب تو آپ کو انگریزی مہینے کی تاریخ لکھنی پڑے گی، تو انہوں نے وہ پیسے واپس کر دیا کہ پھر لے جاؤ، میں انگریزی تاریخ نہیں لکھوں گا، کرسی پر نہیں بیٹھوں گا، چمچ سے نہیں کھاؤں گا۔ یعنی انگریز کی جو علامات تھی، حالانکہ یعنی کرسی پر بیٹھنا کوئی حرام نہیں تھا، لیکن بائیکاٹ انگریز کا، اس تہذیب سے نفرت، اس زبان سے نفرت، ان کے کیلنڈر سے نفرت، یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے اسلام کا نام زندہ رکھا۔ لیکن بہرحال ہوتے ہوتے وہ چیز پیدل چلتی رہی، اور اب تک بھی یعنی آپ کو کچھ علماء ایسے مل جائیں گے جنہوں نے مساجد جو اسی طرح سنبھالی ہوئی ہیں، اور کوئی خاص تنخواہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس کو اپنے ایک ذمہ داری سمجھ کر پورا کر رہے ہیں۔ رہا معاملہ کہ جن لوگوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد کیونکہ مغرب کے اندر جمہوری نظام تھا، پھر جمہوری نظام جو ہے وہ یہاں بھی آیا، پہلے کانگریس بنی، اس کے بعد پھر مسلم لیگ بنی، مسلمانوں کی جماعت، یہ دونوں جماعتیں پیرل چلتی رہیں، اور قائد اعظم آپ کو معلوم ہے کہ یہ کانگریس میں شامل ہوئے تھے، اور پھر ہندوؤں کے رویے سے تنگ آ کر یہ انگلستان چلے گئے تھے۔ ادھر مسلم لیگ جو تھی یہ بنیادی طور پر کانگریس کے مقابلے میں بڑی ویک جماعت تھی۔ مسلم لیگ میں بالعموم جو تھے وہ جاگیردار اور وڈیرے اور نواب تھے، جتنے بھی پرانے بڑے بڑے نام ہیں مسلم لیگ کے بانیوں کے، وہ سب کے سب نواب ہیں۔ لیکن کانگریس جو تھی ایک عوامی جماعت تھی، اور کانگریس کے پاس لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ تھی۔ یہ گاندھی ایک بہت بڑا لیڈر تھا، پھر یہ کہ بہت سے مسلمان جو تھے بڑے زوردار وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، یعنی اولاً قائد اعظم بھی ان میں تھے، لیکن وہ جو تھے ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد، وہ تو آخری دم تک کانگریس ہی میں رہے، انڈیا کے صدر بھی رہے۔ تو یہ سب کچھ جو تھا یہ پیدل چلتا رہا، لیکن بہرحال مسلم لیگ کے جو رہنما تھے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، تاہاں کہ علامہ اقبال کے پاس مسلم لیگ کی صدارت آئی، اور سن 1930 کا جو علامہ اقبال کا خطبہ ہے، صدارتی خطبہ، یہ جو منٹو پارک میں ہوا، جس کی ہم یہ 23 مارچ کو یاد مناتے ہیں یوم پاکستان کے طور پر، تو وہاں پر جو جلسہ تھا اس میں علامہ اقبال نے ایک خطبہ دیا صدارتی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، اٹس اے ڈیسٹنی، الفاظ ان کے یہ تھے کہ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک مسلمان ریاست قائم ہونی چاہیے، اور اس ریاست میں مسلمان اسلام کے چہرے پر جاگیرداری دور کے جو بدنما داغ آ گئے ہیں ان کو دھو کر ایک صحیح اسلامی ریاست قائم کر کے دکھائیں، اور اسلام کا نظام جو اخوت اور آزادی اور فرٹرنیٹی، ایکویلٹی، مساوات اور آزادی پر مشتمل ہو، اس کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کر کے دکھائیں۔ پھر علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا ایثار تھا، یعنی
بڑی ایک خواب سا معلوم ہوتا ہے یہ بھی، اس لیے کہ ایٹ پریزنٹ ہمارے سامنے اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، کوئی دوسرے تیسرے ہوں، کہ جو اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور کو اپنی کرسی پہ بٹھا دے کہ تم جماعت کی صدارت سنبھالو اس لیے کہ تم مجھ سے زیادہ اہل ہو۔ اہل تر لوگ تو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ انڈیا کے نارتھ ویسٹ میں ایک ریاست، اسلامی ریاست بننی چاہیے۔ پھر اس کے لیے ایک مناسب آدمی کی تلاش کی کہ کون مناسب شخص ہے کہ جو اس کام کو لے کر چلے۔ قائد اعظم جا چکے تھے انگلستان، مایوس ہو کر ان کو خط لکھا، انہیں بلایا کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیں، کرسی خالی کی ان کے لیے، مسلم لیگ کی صدارت کی، اور پھر ان کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کیا۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے وہ ایسے نہیں دیتا، ان میں کوئی نہ کوئی بڑائی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی عظمت ہوتی ہے۔ اور یہی معاملہ وقت نہیں ہے کہ یہ غازی علمدین شہید نے جب وہ اس ہندو کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی قتل کیا، اور خود پہنچ گئے جا کے تھانے میں، جا کے چھری بھی پیش کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اس کو قتل کر کے آیا، مجھے اریسٹ کر لو۔ بھاٹی کے رہنے والے تھے، اور تنظیم اسلامی کے ناظم نشر و اشاعت مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے والد اور ان کے تایا یہ علامہ اقبال کے مصاحبین میں سے تھے، اور بھاٹی کے رہنے والے تھے۔ غازی علمدین بھی بھاٹی کے رہنے والے تھے۔ تو یہ گئے علامہ اقبال کے پاس کہ رات کو یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو علامہ اقبال ساری بات سن کر اندر چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد باہر تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں 5000 روپیہ تھا، اس وقت 5000 روپیہ، اور ایک خط تھا کہ تم بامبے چلے جاؤ جناح صاحب کے پاس، میں نے یہ ان کے نام خط لکھ دیا ہے، اور یہ ان کو دے دو تو وہ انشاءاللہ یہ مقدمہ لڑیں گے، اور یہ 5000 روپیہ ان کی فیس دے دو۔ کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بعض لوگ جو ہیں وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ کسی اچھے کام پر آپ اس کو لگا دیں۔ تو علامہ اقبال ظاہر ایک بڑی شخصیت تھی، تو ان کے پاس وہ پیسے تھے، انہوں نے اس وقت 5000 روپیہ دیے۔ حساب لگائیں کہ وہ آج کے کتنے ہوں گے جو جناح صاحب کی فیس تھی۔ تو وہ بامبے چلے گئے، جناح صاحب نے وہ خط پڑھا اور ساری بات سنی، اٹھ کے اندر چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ 3 چیزیں لے کے آئے۔ ایک تو وہ 5000 روپے کی رسید لے کے آئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ٹیکس دینا ہے انہوں نے، اور دوسرا 10,000 روپیہ لے کے آئے کہ یہ میری طرف سے علم دین کی فیملی کو دے دیں، اور ساتھ ہی وکالت نامہ لے کے آئے کہ اس کے سائن کروا کر مجھے جو ہے وہ میل کر دیں، انشاءاللہ میں اس کا مقدمہ لڑوں گا۔ تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو عزت دیتا ہے تو ایسے نہیں دیتا۔ یعنی قائد اعظم کو وائس رائے نے بلایا ایک مرتبہ ملاقات کے لیے، اور وزارت کی پیشکش کی، سنتے رہے بیٹھ کے جناح صاحب، اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو وائس رائے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا، اور دروازے پر پہنچ کے اس نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، تو جناح صاحب نے کہا کہ ڈو یو تھنک آئی ایم پرچیزیبل، ہاتھ نہیں ملایا اور وہاں سے آ گئے کہ میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں۔ تو یہ پاکستان جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے بزرگوں کی ان کی بڑی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے۔ ہماری حکومت جو ہے وہ باہر کے اشاروں پر بلکہ باہر کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اب پاکستان کی تاریخ بھی نکال رہے ہیں سلیبس میں سے۔ دنیا میں آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی ملک کے نظام تعلیم میں اس ملک کی تاریخ ہی نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی وہی 2 قومی نظریے کو ختم کرنا، ہندو کے ایجنڈے پر عمل کرنا۔ پتہ نہیں ہماری حکومت کو، یعنی ہمارے حکمرانوں کو ہو گیا ہے، یعنی بالکل ہی ان کی آنکھوں پر پٹی پڑ گئی ہے۔ ذاتی سطح پر چلو کسی وزیر اعظم کے ساتھ کوئی تعلقات ہوں، کوئی اسٹریٹجی ہو، لیکن اپنا کام تو پورا رکھو، ان سے سلام سلیک رکھو ان کے ساتھ، لیکن یعنی جڑیں کاٹنا اپنے ملک کی، اپنی تاریخ کی، یہ تو شاید دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہوگا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ تو تاریخ پاکستان جو ہے، پہلے تاریخ اسلام غائب کی، پھر تاریخ پاکستان آ گئی۔ یعنی ایک دور تھا کہ پورے انڈیا کی تاریخ جو تھی پڑھائی جاتی تھی، یعنی ہم نے مڈل میں انڈیا کی تاریخ پڑھی ہے، اور ہم سے پہلے جو ہے جو بیچ تھا اس نے برٹش ہسٹری پڑھی ہے، لیکن ہم نے میٹرک میں تاریخ پاکستان پڑھی تھی۔ لیکن اب
میں نے سنا ہے کہ تاریخ پاکستان بھی نکال دی گئی ہے، اور اردو کی کتاب میں سے اور انگلش کی کتاب میں سے بھی، یعنی جو بھی خالد بن ولید کو نکالا جا رہا ہے، اور جو بڑے بڑے مسلمان مجاہدین ہیں ان کو خارج کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ایک سازش ہے۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنوایا اسی طرح انشاءاللہ وہ بھی ناکام ہوں گے۔ بہرحال وہ تحریک جو تھی تحریک پاکستان، قائد اعظم کی قیادت میں، وہ آگے بڑھی، اور پھر ایک سٹیج پر جا کر انہوں نے ایک نعرہ اختیار کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ یعنی میں نے کیا نا کہ پہلے جو کانگریس تھی وہ ایک اسٹرانگ جماعت تھی، اور بہت سے مسلمان بھی کانگریس کے اندر شامل تھے، کچھ تو رہے آخر دم تک، لیکن بہرحال مسلمانوں کی جنرل جو پاپولیشن تھی وہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے آ گئی، اور ایک تحریک نے زور پکڑا، اس لیے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز کمزور ہو گیا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے اب انڈیا کو چھوڑ کے اپنی ساری نوآبادیوں کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ ڈیموکریسی کا دور تھا، اور اگر مسلم لیگ وہاں پر سامنے نہ آتی اور پاکستان نہ بنتا تو ہم ہندوستان کے اندر ایک منورٹی کے طور پر رہ رہے ہوتے۔ میں نے جو آیات آپ کو سنائی ہیں ذرا ان کا پہلے ترجمہ سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ انفال کی آیات ہیں، آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے اور دبائے جا رہے تھے، اوپریس تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈر رہے تھے کہ لوگ کہیں تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ ایک مرتبہ تنظیم اسلامی کے تحت ہم نے ایک ریلی نکالی، اور گھنٹہ گھر میں نے ایک خطاب کیا مختصر سا اسی آیت کے حوالے سے۔ تو وہاں ایک بزرگ آدمی میرے پاس آیا، کہنا مولوی صاحب تجھے ٹھیک کیا ہے؟ اور اس نے مجھے گن کر 7 دکانیں بتا دی کہ ان 8 بازاروں میں صرف 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں، جن میں شرم کی بات یہ ہے کہ ایک بھنگ کا ٹیکہ تھا جنگ بازار والا۔ آج کیا ہے؟ 8 بازار اور سارے گول کس کے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ یہ فیصل آباد کس کا تھا؟ پیپلز کالونی کس کی تھی؟ جہاں آج ہمارے گھر ہیں۔ یہ ساری زمینیں ہماری ہیں، سارے کاروبار ہمارے پاس ہیں، سارے پروفیشنز ہمارے پاس ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف صاحب مشہور گائنیکالوجسٹ ہیں ملک کے، انہوں نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ پاکستان کی وجہ سے میں پروفیسر ہوں۔ انہوں نے کہا ہندوستان میں 1000 گائنیکالوجسٹ ہیں جن میں سے صرف 3 مسلمان ہیں۔ تو آج ساری پروفیسریاں، ساری ڈائریکٹریٹس، ساری وزارتیں اور سب کے سب عہدے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اس پاکستان کی وجہ سے، جس کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ اصل میں یہ آیات تو نازل ہوئی تھی مہاجرین کے لیے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان مہاجرین کی تعداد کم تھی اور وہ دبائے جا رہے تھے مشرکوں کے ہاتھوں، تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی شکل میں انہیں پناہ دی اور ان کی مدد فرمائی۔ لیکن یہ آیات بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نازل ہوئی۔ یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور دبائے جا رہے تھے زمین میں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ متحدہ ہندوستان میں بزرگ جو آج باقی ہیں، اب تھوڑے رہ گئے، ان سے پوچھیے ذرا کہ سروسز میں مسلمان کس جگہ پر تھے،
کاروبار میں کس جگہ پر تھے، مزدوری میں کس جگہ پر تھے۔ جہاں کوئی ہندو کسی محکمے کا ڈائریکٹر ہوتا تھا، اس میں چپراسی کی پوسٹ بھی نکلتی تھی تو وہ ہندو کو دیتا تھا، مسلمان کو نہیں ملتی تھی۔ اور کوئی کوئی آڑتی جو ہے وہ کسی پلے دار کو بھی آواز دینی ہوتی تھی تو وہ ہندو پلے دار کو بلاتا تھا کہ کوئی ایک پیسہ جو ہے وہ کوئی مسلمان پلے دار نہ لے جائے۔ اس ملک کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے مزدوریاں بھی مسلمانوں کو ملتی ہیں، کاروبار بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، ملازمتیں بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، چھوٹی ملازمتیں بھی انہی کے پاس ہیں اور بڑی ملازمتیں بھی انہی کے پاس ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 27ویں شب اور جمعے کی رات کو ہمیں عطا کیا تھا۔ تو آج بالکل وہی سچویشن ہے کہ آج 27واں روزہ ہے اور جمعے کا دن ہے، تو ہمیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اصل کام جو ہمارے سوچنے کا ہے وہ کہ ہم نے یہ ملک تو حاصل کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہاں پر اسلام کی ترویج کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے لیے، اس کے لیے ہم نے سرے سے کوئی کام نہیں کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی، ہم نے گھر بھی بنائے، محلات بھی بنائے، ہم نے دکانیں بھی بنائیں اور فیکٹریاں بھی لگائیں، بڑی بڑی ملیں بھی لگائیں، اور بڑے بڑے عہدے بھی ہمیں ملے، بڑے بڑے پروفیشنز بھی ہمارے ہاتھ میں آئے، سب کے سب۔ لیکن ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا، یہ ہے وہ سوچنے کی بات۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوچیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جو حالات بتا رہے ہیں اس وقت بحیثیت مجموعی، اس مسلمانوں پر بہت ٹف ٹائم آنے والا ہے۔ دشمن جو ہے وہ پوری طرح لنگر لگوٹا کس کر اب مسلمانوں کے پیش پڑ گیا ہے۔ شام میں کیا ہو رہا ہے اور اب گلف میں کیا ہونے والا ہے، یعنی سعودی عرب اور قطر کو لڑانے کا جو بندوبست کیا گیا ہے، اور اسلحے کی سب سے بڑی تاریخ کی ڈیلز جو ہیں وہ دونوں کے ساتھ کر لی ہیں امریکہ نے۔ پہلے سعودی عرب کو بیچ دیا اسلحہ اور پھر قطر کو بیچ دیا۔ کیا ہمیں ہوش نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بالکل ہماری مت مار دی ہے کہ ہم صرف یہ خبریں سن کر اور پڑھ کر جو ہیں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اسلحہ کہاں استعمال ہونا ہے؟ مسلمان کا خون کرے گا، اور پاکستان بہت بری طرح کھل رہا ہے ہمارے دشمنوں کو، اس لیے کہ یہ ایٹمی طاقت ہے۔ یعنی سر دست جو ہے پاکستان کے خلاف کھل کر کچھ نہیں کیا جا رہا ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے، لیکن ہمارے حکمران بے غیرت جو ہیں ان کے ذریعے سے ان کو امید ہے کہ ہم یہ اسلحہ بھی چھین لیں گے پاکستان سے۔ اور جب ایٹمی اسلحہ انہوں نے ہم سے چھین لیا، کئی بہانے ہیں ان کے پاس، یہ سارا کچھ جو اس ملک میں ہوتا ہے، جو سو کالڈ دہشت گردی ہوتی ہے، یہ بھی وہی کراتے ہیں۔ کھاتے میں ڈالی جاتی ہے مسلمان فرقہ واریت اسلامی جو جماعتیں ہیں ان کے کھاتے میں، اس کے بہانے سے وہ کیا کریں گے کہ یہ اسلحہ کہیں ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے، لہذا یہ ہمارے سپرد کر دو، ہم اس کو حفاظت سے رکھیں گے۔ ایک دفعہ جب وہ اسلحہ ہمارا لے لیں گے تو پھر کیا ہمارا حال ہوگا یہ سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے انتظامات ہیں۔ فی الحال یہ فوج جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، اس معاملے میں کوئی نرم گوشہ نہیں دیتی، لیکن ہماری حکومت جس طرح فوج کو ہر دفعہ کارنر کرنے اور فوج کو بے عزت کرنے، اس کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ایک ایجنڈا ہے پورا کہ جو ہمارے ملک پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور ہمارے تمام حکمران جو ہیں وہ بکاؤ مال ہیں، بکے ہوئے ہیں پوری طور پر ان پر، اور ان کی ہر بات پر یس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو فوج ذرا تھوڑی سی سختی نہ دکھائے تو یہ شاید کب کا ایٹمی اسلحہ جو ہے وہ ان کے سپرد۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں پاکستان کی یہ نعمت عطا کی، اور پھر ہم سمجھیں، غور کریں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام کثیر، بہت وسیع پیمانے پر ہوگا، نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں سے کون زندہ رہے گا، لیکن اگر ہم نے موت اس حالت میں قبول کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں گے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے لیے کچھ نہ کیا تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس حیثیت میں پیش ہوں گے؟ کیا ہمارا اسلام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ویلڈ ہوگا یا ہم منافقین میں شمار ہوں گے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے، غور و فکر کرنے اور پھر کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔